خاور پوائنٹ میں خوش آمدید۔ چلو آپ ساتھ چلتے ہیں، بائے شمسہ اقبال۔ قسط نمبر 31۔ دیکھیے تو کون آیا ہے آپ دونوں سے ملنے۔ سعد کے کہنے پر دونوں مسکراتے چہرے لے کر پلٹے، مگر سامنے کھڑی عروج کو دیکھتے ہی دونوں کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ عروج مسکرا کر ہادی کو دیکھ رہی تھی اور سعد معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہادی اور حیدر نے مسکرا کر اپنے تاثرات چھپائے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی، اور دونوں کو جتنی گالیاں آتی تھیں وہ دل ہی دل میں سعد کو سنا ڈالیں۔ ارے عروج، آپ یہاں کیسے؟ حیدر نے گلا کھنکھارتے ہوئے کہا۔ آپ سب لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں؟ عروج نے ان سب کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حیرت سے کہا۔ ارے نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے سب کو۔ سعد نے بات کو سنبھالا۔ چلیں چل کر بیٹھتے ہیں، بھائی آپ ان کے لیے بھی کھانا آرڈر کر لیجئے۔ سعد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ہاتھ میں پکڑی منرل واٹر کی بوتل سے ایک گھونٹ بھرا۔ ہادی نے ایک نظر ماہین کے چہرے کو دیکھا جو بمشکل ضبط کیے کھڑی تھی، اور ایک نظر عروج کی طرف۔ کیا لیں گی آپ؟ باقی سب کے لیے تو آرڈر کر دیا ہے۔ ہادی نے مجبوراً پوچھا۔ پیزا لوں گی میں بھی، آپ نے بھی یہی آرڈر کیا ہوگا، میں جانتی ہوں آپ کی پسند۔ عروج نے مسکرا کر کہا۔ ماہین کی سنجیدگی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ جی 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 ضرور، ہادی نے گڑبڑا کر کہا۔ ماہی آپ کے لیے بھی پیزا آرڈر کیا ہے بھائی نے؟ سعد مسکراہٹ دبائے بولا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ برگر ہی لوں گی، ماہین نے ہادی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ مگر ماہین، تمہیں تو پیزا پسند ہے، حیدر نے حیرت سے کہا۔ آج برگر ٹرائی کرنا چاہتی ہوں، اس نے مسکرا کر حیدر سے کہا۔ ارے واہ، چلے بھائی برگر آرڈر کر دیں 2، سعد دانت نکوستے ہوئے بولا۔ تمہاری کالی زبان کبھی کبھی بہت مبارک بھی ثابت ہوتی ہے، شکر ہے دعا میرے ساتھ نہیں آئی، ورنہ اب تک مجھے قتل کر چکی ہوتی، یہاں عروج کو۔ قطع نظر اس بات کے کہ وہ ہادی کو نظروں سے دل میں اتارنے کی کوشش میں ہے۔ حیدر نے بیٹھتے ہوئے سعد کے کان میں کہا۔ آپ کو آپ کا کارڈ واپس چاہیے؟ سعد مسکرا کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ حیدر نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بس پھر 15 منٹ کے لیے اپنے منہ کو تالا لگا کر اس کی چابی مجھے دے دیں، کیونکہ وہی ایک ایسی چابی ہے جس سے وہ تالا کھل سکتا ہے جس میں آپ کا کارڈ ہے۔ سعد کے وارن کرنے پر حیدر زبردستی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ لگتا ہے آپ کافی ٹائم کے بعد ملی ہیں بھائی سے۔ سعد نے عروج کو جب مسلسل ہادی کو گھورتے دیکھا اور ماہین کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھے تو اس نے عروج کو مخاطب کیا۔ ہاں، ہادی سے آخری ملاقات کافی ٹائم پہلے ایک گیٹ ٹوگیدر میں ہوئی تھی، اس نے مسکرا کر ہادی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو حیدر بھائی کی بات کر رہا تھا، وہ کورس کے لیے چلے گئے ہیں، اس لیے مجھے لگا آپ کافی ٹائم کے بعد ملی ہیں ان سے، سعد نے معصومیت سے کہا۔ ہادی سعد کے حیدر کو اس معاملے کے بیچ میں گھسیٹنے پر اش اش کر اٹھا۔ ہاں، ان سے پہلی ملاقات بھی حیدر کے برتھ ڈے پر ہی ہوئی تھی، یہ حیدر کی فرینڈ تھی، اسی روح سے میں بھی انہیں جانتا ہوں۔ ہادی نے سعد کے ساتھ ساتھ ماہین کو بھی جتایا تھا۔ ماہین بمشکل غصہ ضبط کیے بیٹھی تھی۔ پانی پیتے حیدر کو اس اچانک حملے پر اچھو لگ گیا تھا۔ سعد اور ہادی اس کی حالت کو انجوائے کر رہے تھے۔ حیدر نے ایک نظر سعد کو دیکھا، گویا پوچھ رہا ہو غداری کیوں؟ سعد نے نظروں ہی نظروں میں اسے تسلی دی۔ ہادی نے جتاتی نظروں سے حیدر کو دیکھتے ہوئے کولڈ ڈرنک کا ایک سپ لیا۔
مگر اب تو لگتا ہے آپ حیدر بھائی سے زیادہ ہادی بھائی کی اچھی دوست ہیں۔ ماہین کے چہرے پر ناگواری بڑھی تھی اور رہی صحیح کسر عروج نے اس بات کی تصدیق کر کے پوری کر لی تھی کہ وہ ہادی کی فرینڈ ہے، اور ہادی نے جو سپ لیا تھا اب کہ وہ سپ ہادی کے حلق سے دوبارہ باہر کو آیا تھا اور سامنے ٹیبل پر پھیل گیا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ دھیان سے، احتیاط لازم ہے، سعد نے مسکرا کر اسے جتاتے ہوئے کہا۔ اب غلطی کا بھگتان تو بھگتنا پڑتا ہے، میرا مطلب ہے کہ دھیان سے نہیں پئیں گے تو پھنسے گا ہی نہ سب۔ سعد اس قدر معصومیت سے بول رہا تھا گویا اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، جبکہ ہادی کھانسی سے پاگل ہو رہا تھا۔ ماہین اور عروج نے بیک وقت پانی کا گلاس ہادی کی طرف بڑھایا تھا۔ ہادی کھانسی بھولے اب ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سعد بھی اب کے گڑبڑا گیا تھا۔ اس سے پہلے ہی حیدر جو ہادی کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا اس نے عروج کے ہاتھ سے گلاس لے کر لبوں سے لگا لیا۔ ہادی نے ماہین کا بڑھایا گلاس جسے وہ پیچھے کر رہی تھی وہ تھام لیا، پانی پیتے ہوئے شکر گزار نظروں سے حیدر کو دیکھا اور پھر ماہین کو جو نظریں جھکائے بس برگر ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی۔ سعد نے معاملہ سنگین ہوتے ہوئے دیکھ کر مزید کسی کو بھی تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کیا۔ وہ اب سب ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہادی کی نظریں مسلسل ماہین کے چہرے پر جمی تھی جس کا چہرہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ یہ دیکھو ایک بہت ہی پرانی تصویر ہماری۔ عروج نے جب ہادی کو ماہین پر نظریں فوکس کیے دیکھا تو اس نے ارتکاز توڑنے کو ہادی اور حیدر کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دن کی ایک تصویر دکھائی جس میں ہادی عروج کے فادر کے ساتھ کھڑا تھا اور ساتھ ہی عروج بھی کھڑی تھی۔ ہادی گڑبڑا کر رہ گیا۔ حیدر کو اب عروج پر غصہ آ رہا تھا جبکہ سعد اب اس لمحے کو کوس رہا تھا جب وہ عروج سے جان بوجھ کر ملا تھا۔ ماہین نے ایک نظر اس تصویر پر ڈالی اور اس کے ضبط کیے آنسو کی تنابیں ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ ایکسکیوز می، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ چہرہ جھکا کر آنسو چھپاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہادی بے چین ہوا تھا۔ حیدر نے اٹھ کر اس کے پیچھے جانا چاہا، ساتھ ہی ہادی بھی کھڑا ہوا تھا۔ حیدر، میں بات کروں ماہی سے؟ ہادی نے حیدر سے سوال سے زیادہ درخواست کی تھی۔ سعد نے حیدر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ ہادی بھائی کو جانے دیں، اپنی ہونے والی بیوی سے بات کرنے کے لیے۔ آخر کو اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے آئے ہیں دونوں، تھوڑا ٹائم دیں انہیں۔ سعد نے حیدر سے زیادہ عروج کو یہ سب سنایا تھا۔ اس کا چہرہ فک ہوا تھا۔ حیدر واپس بیٹھ گیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہادی کو اجازت دی۔ ہادی عروج کا ری ایکشن دیکھے بغیر آگے کو بڑھ گیا تھا جبکہ عروج کے چہرے پر 12 بج گئے تھے۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے کوئی پرابلم ہوئی ہو تو میں چلتی ہوں، مجھے پارلر جانا ہے۔ وہ رکھائی سے ایکسکیوز کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سعد اور حیدر میں سے کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا دل بھی ہے دکھتا۔ کوئی اور کبھی جو دیکھے تجھے، کوئی اور کبھی جو سوچے تجھے، کوئی اور جو تیرے خواب سجائے، کوئی اور جو تجھ پر پیار لٹائے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، ہاں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرا دل بھی دکھتا ہے، دھڑکنیں درد دیتی ہیں، سانسیں الجھ جاتی ہیں، جذبے شور مچاتے ہیں، مجھ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ میں تم سے کہوں تم میرے ہو، بس میرے ہو، میرے ہی ہو کر رہو، کیونکہ تم میرے ہو، ہاں بس تم میرے ہو۔ ماہین ریلنگ کے پاس چہرہ دوسری جانب کیے کھڑی تھی۔ ہادی نے دور سے ہی اس کے ہچکیاں لیتے وجود کو دیکھ کر جان لیا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے جا کر ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر رخ ماہین کی طرف کر کے کھڑا ہو گیا۔ ماہین نے جلدی سے سویٹر کی بازو سے آنسو پونچھے، چند پل اور سرکے۔ ماہین آنسو ضبط کرنے کی تکدو میں تھی۔ وہ ہادی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ میں اب کچھ بولوں؟
ہادی نے ماہین کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماہی، وہ ایک ملٹری سرکل کی کولیگ تھی صرف، وہ بھی حیدر کی دوست تھی اور ہمارے سینئر آفیسر کی بیٹی۔ دعا بھی حیدر سے اس کی وجہ سے ناراض ہوئی تھی، تم جانتی ہو۔ ہادی نے نرمی سے کہا۔ ماہین ابھی تک سر جھکائے کھڑی تھی۔ صفائی کی ضرورت جس رشتے میں ہو وہاں اعتبار کی قلت ہوتی ہے ماہی۔ میں چاہتا ہوں ہمارے رشتے میں کبھی بھی اعتبار، عزت اور محبت کی قلت نہ ہو۔ وہ اب سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تمہیں برا لگا؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ ماہین کے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے تھے۔ آئی ایم سوری، نیکسٹ ٹائم ایسا کبھی نہیں ہوگا ماہی، پلیز اتنا تو مت رو۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ ماہی، اگر حیدر نے تمہیں میری وجہ سے اتنا روتے دیکھ لیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا، پلیز چپ کر جاؤ۔ وہ بے چارگی سے منت کر رہا تھا۔ یار میں تو سارا ٹائم تمہیں ہی دیکھتا رہا، میں نے تو اسے ایک نظر مڑ کر بھی نہیں دیکھا، مجھ پر تو غصہ مت ہو۔ اس کا ملتجی انداز دیکھ کر ماہین نے آنسو پونچھے۔ شکر ہے برسات تھمی، ورنہ آج یا تو میں حیدر کے ہاتھوں قتل ہوتا تمہیں رلانے پر، یا سعد میرے ہاتھوں قتل ہوتا یہ فتنہ پھیلانے پر۔ ہادی نے ماہین کے آنسو تھمنے پر شکر کا کلمہ ادا کیا۔ تمہیں زیادہ غصہ کس بات پر آیا ہے؟ ہادی اب مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ کو پیزا نہیں کھانا چاہیے تھا، ماہین بچوں کے انداز میں بولی۔ وہ جو سامنے دیکھ رہا تھا ماہین کی بات پر چونک کر پلٹا تھا۔ تمہیں یہ برا لگا؟ وہ جیسے تصدیق کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ اسی بات پر ناراض تھی۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اللہ، تم اس لیے غصہ تھی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کو اس کے ساتھ تصویر بھی نہیں کھنچوانی چاہیے تھی۔ وہ ابھی بھی خفا تھی۔ اس کی بات پر ہادی نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر گردن پیچھے کو گرائے ہنستے چلا گیا۔ او مائی گاڈ، تم پیزا کھانے اور اس تصویر کی وجہ سے اتنا روئی ہو؟ وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ ماہین نے خفکی سے اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی پلکیں جب اٹھیں تو ہادی کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے اور اس پر یہ بھیگی پلکیں، اور ان آنکھوں میں وہ مان بھری خفکی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیسا یہ سحر ہے کہ نظریں مجھ سے ملاتے ہی وہ دل کے تار چھیڑ جاتی ہے۔ نہ جانے اس کی پلکوں کی جنبش ایسا کون سا اسم مجھ پر پڑتی ہے کہ دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں، یہ آنکھیں کبھی کھلی کتاب لگتی ہیں، کبھی بنا تعبیر کا ایک خواب لگتی ہیں، کبھی سراپا سوال لگتی ہیں، کبھی ہر سوال کا جواب لگتی ہیں۔ جیسی بھی ہیں یہ مجھے تو لاجواب لگتی ہیں تیری آنکھیں۔ ہادی کے گنگنانے پر ماہین کی پلکیں جھکتی چلی گئی تھی۔ ماہی، تمہیں مجھ پر اعتبار ہے؟ ہادی ماہین کے سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ ماہین نے سر اٹھا کر ایک خفا سی نظر اس پر ڈالی اور نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے ماہی؟ وہ اب پھر پوچھ رہا تھا، مگر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ اب وہ ماہین کو اپنی محبت کی سحر سے روشناس کروا رہا تھا۔ ماہین نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ خفکی ابھی بھی برقرار تھی۔ ہادی نے ہاتھ بڑھا کر ماہین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے دل کے عین اوپر اپنے سینے پر رکھا۔ مجھ پر اعتبار ہے تمہیں ماہی؟ وہ اب پھر سے اپنا سوال دہرا رہا تھا۔ خفکی کہیں دور جا سوئی تھی۔ ماہین کی آنکھوں میں محبت کے دیپ ایک پل میں روشن ہوئے تھے۔ اس کے کانوں میں صرف ہادی کی دھڑکن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔
وہ دل اس کے ہاتھ کے نیچے دھڑک رہا تھا، جس میں بسنے کی خواہش تو بہت سے لوگوں نے کی، مگر اس کی ملکیت اسے سونپی گئی تھی۔ دھڑکنوں نے بھی جیسے اس لمس کو پہچان کر اپنے دل کے مکین کو خوش آمدید کہا تھا۔ ماہین آنکھیں بند کیے اس کی دھڑکن کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تلے دھڑکنے والی دھڑکنوں نے اس کے اپنے دل سے رابطہ جوڑ لیا تھا۔ دونوں کے دل ایک ساتھ ہی دھڑک رہے تھے، ایک ساتھ، ایک دوسرے کے لیے۔ مجھے آپ پر اعتبار ہے ہادی۔ ماہین کے لبوں سے سرگوشی کی صورت میں یہ الفاظ نکلے تھے۔ تمہیں یہ دھڑکنیں محسوس ہو رہی ہیں نا؟ وہ اپنے ہاتھ تلے اس کا ہاتھ دبائے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ماہین نے دھڑکنوں کو محسوس کر کے کہا، تو یقین رکھو، جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے تب تک میں تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ میری یہ دھڑکنیں تمہارے لیے میری خالص اور پاکیزہ محبت کی شاہد ہیں، اور نکاح نامے پر ہونے والے ہمارے دستخط ہماری محبت میں رب کی رضا کے شامل ہونے کے امین ہوں گے۔ میرا ہر جذبہ تمہارے لیے مختص ہے، بس مجھ پر یقین رکھو۔ اس کے یہ الفاظ ماہین کے دل میں اتر رہے تھے۔ ماہین نے آنکھیں کھول کر ہادی کو دیکھا اور مسکرا دی۔ چہرے پر بکھرے حیا کے رنگ اس کی خوبصورتی کو پاکیزگی بھی عطا کر رہے تھے۔ ہادی نے اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑا۔ اہم، میں آ جاؤں کیا؟ سعد کی آواز پر دونوں چونک کر سیدھے ہوئے تھے۔ حیدر بھائی اکیلے بیٹھے ہیں، اب چلیں کیا؟ موسم کی خوشگوار صورتحال دیکھ کر لگتا ہے کہ صلح ہو چکی ہے۔ سعد کی بات پر ماہین مسکرا دی تھی۔ چلو اب ساتھ چلتے ہیں، ہادی نے ماہین سے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے جب کلک کی آواز پر پلٹے۔ مجھے خوبصورت لمحوں کو قید کرنے کا شوق ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا تھا۔ ہادی حیدر اور ماہین کو گھر کے باہر اتار کر خود بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ ماہین اندر کو چلی گئی۔ ہادی حیدر کے پاس آیا۔ کیا بات ہے؟ تم چپ کیوں ہو اتنا؟ ہادی نے حیدر سے پوچھا جو خاموشی سے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ ماہی کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ حیدر نے مسکراہٹ چہرے پر زبردستی سے جاتے ہوئے کہا، حیدر تم جانتے ہو کہ میرا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا، تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ ہادی حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ تم سے ناراض نہیں ہوں، بس میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کبھی اسے رلایا نہیں ہے ہادی، نہ کبھی رونے دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم بھی اس کے ساتھ ایسے ہی رہو۔ حیدر نے ہادی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری، اب کے بعد میں پوری کوشش کروں گا کبھی میری وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ہادی حیدر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، سوری تو مت بولو یار، تمہیں تو میرا قتل بھی معاف ہے، مگر ہادی میں ماہی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میں چاہتا ہوں وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہے تمہارے ساتھ۔ مجھے یقین ہے تم اسے خوش رکھو گے ہادی، مگر آج اسے روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ حیدر نے وضاحت دی، میں جانتا ہوں تم اس کے بارے میں بہت پوزیسو ہو، یقین مانو میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا، تم بس مجھ پر یقین رکھو۔ تمہارا اعتماد اور یقین کبھی نہیں توڑوں گا میں۔ مجھے لگا تم مجھ سے ناراض ہو، ہادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، تو میں کیوں ناراض ہوتا تم سے؟ ہاں اگر ہوتے تو میں تمہارا منہ توڑ دیتا، کیونکہ تم جانتے ہو تمہاری وجہ سے عروج نے میری طرف پیش قدمی کی تھی۔ ہادی نے اسے وارن کیا۔ لیلا مجنوں کا رومانس ختم ہو چکا ہو تو گھر چلیں، میں تھک چکا ہوں، مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ سعد کی تھکاوٹ بھری آواز دونوں کے کانوں سے ٹکرائی تو دونوں مسکرا دیے۔
سعد اونگتا ہوا باہر نکل آیا اور ایک ایک گفٹ پیک دونوں کی طرف بڑھایا۔ دونوں نے سوالیہ نظروں سے سعد کی طرف دیکھا۔ سعد نے فرضی کالر جھاڑا اور کھولنے کو کہا۔ سعد نے دونوں کے لیے ایک ایک خوبصورت رسٹ واچ خریدی تھی۔ یہ ہمارے لیے ہے؟ دونوں یک زبان ہو کر بولے تھے۔ جی یہ آپ کے لیے ہے، اور اپنے ذاتی پیسوں سے یہ گفٹ لیا ہے میں نے۔ نکاح والے دن آپ دونوں یہی پہنیں گے۔ سعد کے کہنے پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سعد کو۔ اگلے ہی پل دونوں سعد کے گلے لگے تھے۔ اللہ اللہ، میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں، اس نے ان دونوں کے گلے لگتے دیکھ کر چیخ کر کہا تھا۔ اس کے بعد ان تینوں کے کہے فضا میں گونج رہے تھے۔ دوستی ہو تو ایسی ہو، جو طاقت بھی ہو، جو محبت بھی ہو، جس میں بہت سا پیار اور تھوڑی شرارت بھی ہو۔ دوستی ہو تو ایسی ہو۔ سانس آئے تو ساتھ آئے، گرنے سے پہلے ہی تھامنے کو ہاتھ آئے۔ دوستی ہو تو ایسی ہو، ہاں دوستی ہو تو ایسی ہو۔